عثمان کے ساتھی پوچھتے ہیں کیا مسعود انتخابی مہم چلا سکے گا؟ عثمان کہتا ہے ہاں وہ کرے گا۔ ساتھی کہتا ہے سلطان نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے۔ عثمان کہتا ہے کہ سلطان بہت ہوشیار ہے، میں نے جو بات اس سے کی وہ اس نے 2 بار سنی، لیکن ہم نے اس کے دل میں شک ڈال دیا ہے، چاہے وہ نہ مانے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلطان مسعود کے قتل کا حکم دینے پر مجبور ہو جائے گا، یہ ہمیں سلطان کی طرف لے جائے گا اور ہم ان سے پہلے سلطان کو پا لیں گے۔ سلطان اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بتایا کہ سب کچھ وزیر ہے۔ سلطان سلوی کو کہتا ہے کہ خون کے بغیر فیصلے صرف بچوں کے مسائل کے لیے ہیں۔ سلطان ہمیں وزیر کو حکم دیتا ہے کہ میرے چچا مسعود کو گلا دبا کر قتل کر دیا جائے۔ وزیر کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہم کس نے چلائی۔ سلطان کہتا ہے مسعود ہمیشہ میرے مستقبل کی حکمرانی کے لیے خطرہ بنا رہے گا، آج نہیں تو کل وہ اسے استعمال کریں گے، اگر وہ زندہ رہے گا تو وہ میری حکمرانی کے لیے خطرہ رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ وزیر سلطان کو کہتا ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو میں آپ کو غدار سمجھوں گا۔ وزیر کی بات سن کر سلطان علاؤدین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وزیر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا سر قونیہ کے دروازے پر لٹکا دوں گا اگر مزید کچھ کہا تو۔ وزیر اپنا سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے جی سلطان کا حکم۔ وزیر سلوی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ وفادار سپاہیوں کا ایک گروپ اکٹھا کرو، ان میں سے جن کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں اور معاملہ ختم ہونے کے بعد ان کی آنکھیں نکال دی جائیں، تم قراقوئی کے محل میں جا رہے ہو۔ بوران سلوی کی باتیں سن لیتا ہے اور فوراً عثمان کے پاس جا کر تمام صورتحال سے عثمان کو آگاہ کرتا ہے۔ بوران اندر آتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے مسعود کو قراقوئی کے محل میں قید کر رکھا ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ تو بہترین ہو گیا، ہمیں مسعود کا پتہ لگ گیا، اب ہم امداد کے لیے جائیں گے، لیکن جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بہت محتاط رہنا ہوگا، یاد رکھنا۔ عثمان کا سپاہی پوچھتا ہے کہ علاؤدین کا کیا بنے گا؟ عثمان کہتا ہے اسے تم بچاؤ گے اور تم محل میں اکیلے نہیں رہو گے۔ برہان ایک سپاہی کے روپ میں علاؤدین کے ساتھ موجود رہے گا، شامل آپ کی نگرانی کرے گا۔ یہ کہہ کر عثمان ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد بندر روستم کے پاس آتا ہے اور عثمان کا پتہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ روستم کہتا ہے کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ بندر کہتا ہے کچھ نہیں، بس ایسے اکیلے میں ان سے کچھ دیر بعد بات کرنا چاہتا تھا۔ بندر کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، میں ان سے بعد میں بات کر لوں گا، لیکن میں بات ضرور کروں گا ان سے۔ اولگن کچن میں پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ جرکوتائی اندر آتا ہے اور اولگن کو روتا دیکھ کر اپنا رومال نکال کر اولگن کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، اس سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ جرکوتائی سوچتا ہے کہ اولگن میری وجہ سے رو رہی ہوگی۔ اولگن کہتی ہے تم کھڑے ہو، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، کچھ کھا لو، کھانا موجود ہے۔ جرکوتائی اولگن کو باجی کہتا ہے اور اس کی بات سن کر اولگن کو غصہ آ جاتا ہے، اس نے مجھے باجی کیوں کہا؟ چھری اٹھاتی ہے اور جرکوتائی کو کہتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے فوراً، میں تمہاری باجی نہیں ہوں۔ جرکوتائی فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ الچیچک خاتون کہتی ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے اور میں اٹھ کر اسے ختم کر دوں گی، اختی تیمور وہ اختی تیمور بن جائے گا جسے میں جانتی ہوں۔ آسما کہتی ہے مزید مت سوچو الچیچک، کیا اختی تیمور وہ ہے جس نے تمہیں اس طرح بنایا؟ اس کا مطلب آپ نے غلط پہچانا ہے اسے، وہ ہمیشہ سے ہی خراب تھا۔ الچیچک کہتی ہے آسما تم نہیں جانتی ہو، بلکہ وہ کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچاتا، وہ نہیں کر سکتا، میں نے اسے توڑ دیا ہے، وہ ایسا نہیں تھا، اسے اب میری محبت پر یقین نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ بینگے خاتون دروازے کے پیچھے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری احمق بیٹی اب بھی خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ آسما کہتی ہے محبت نے تمہاری آنکھیں بند کر دی ہیں، کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے جب میں نے بینگے خاتون کو کمرے میں قید نہ کیا ہوتا۔ بینگے خاتون آسما کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اندر آ کر کہتی ہے آسما تم نے یہ کیا کیا، اور آسما کو بہت مارتی ہے۔ الچیچک کہتی ہے والدہ اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ والدہ کہتی ہے تم نے اسے بچانے کی کوشش مت کرو۔ آسما کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہونے والا ہے تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتی، مجھے معاف کر دو۔ بینگے خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم نے میرے قبیلے میں ہو نہ میرے محل میں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر آسما وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور والدہ کہتی ہے الچیچک تم لیٹ جاؤ اور مت سوچ، ورنہ تم اس کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤ گی۔ ترگت کو دل ہی دل میں کسی بات کا احساس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میری فکر مجھے ملکیت ہے؟ میرا دل اس محل میں اتنا تنگ کیوں ہے؟ وہ دعا کرتا ہے کہ اے رب العزت میری رہنمائی فرما اور میری مدد فرما۔ شیخ صاحب آتے ہیں اور ترگت انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وقت بیٹھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے، دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ترگت کہتا ہے شیخ صاحب آپ بھی؟ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ کی ملامت خود پر ہے یا ہم پر؟ میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں آپ کو برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ ترگت کہتا ہے کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟
शेख साहब कहते हैं मसला आपका या उस्मान साहब का नहीं है, मसला ये है कि काफिर अपने मकसद में मुतहिद हो चुके हैं और अवाम को भूखा मारने का सोच रहे हैं। सामान भी इन लोगों के पास है। आप उस्मान साहब से जुदा हो चुके हैं तो फिर अपने मकसद का दिफा जरूर करें और सामान काफिरों के हाथों में ना जाने दें। अब मैं चलता हूँ, ये कहकर शेख साहब इजाजत लेकर रवाना हो जाते हैं। तुर्गत कुतान को हुक्म देता है कि जंगजू तैयार करवाओ, हम सुबह ही काफिरों के सरों पर हमला करेंगे। उस्मान अपने बेटे से मिलने आता है और सिपाहियों को कहता है कि इसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस महल को तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा। उस्मान कहता है बेटा तुम कामयाब हो गए हो, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और अब तुम यहाँ अमानत हो, खुद को कैदी की तरह ना समझना। बुरहान वालिदा से पूछता है कि अगर हम सामान ना ढूंढ सके तो क्या होगा। वालिदा कहती है बेटा एक सरदार की हैसियत से तुम्हें ये बात करना मुनासिब नहीं लगती। आप सरदार समझते हैं, वो यहाँ से वो ये सब जानता है और अगर वो नहीं जानता तो वो कभी नहीं दिखाता। बुरहान अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ कहती है बेटा गलती ने आप इसी तरह से सीखेंगे। बाला खातून इनकी बातें दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है और फिर अंदर आ जाती है। बुरहान की वालिदा बाला खातून से पूछती हैं कि वालिदा खातून ने क्यों बुलाया था। बाला खातून कहती हैं कुछ नहीं, वैसे ही फालतू की बातें कर रही थी। मलून वालिदा कहती हैं तुम कुछ छुपा रही हो। बाला खातून कहती है नहीं है, क्या आपके पास कोई पैगाम है। मलून खातून कहती है नहीं, कुछ खास नहीं है, उस्मान साहब जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बाला खातून दोनों से इजाजत लेकर चली जाती है। कांता कोज़िक्स कहता है क्या मेरा हुक्म ईसाइयों के गांव तक पहुंच चुका। उसका आदमी कहता है हाँ पहुंच चुका है, वो लोग किसी भी तरह यानी शहर के साथ तिजारत नहीं करेंगे। कांता कोज़िक्स पूछता है कि हल्कों के इंतजाम के बारे में क्या ख्याल है। आप जानते हैं यहाँ के ये हमारे लिए बहुत कीमती है। ओलुफ कहता है सब कुछ हो चुका है, दान और फ्रोडी दोनों कगार में मौजूद हैं, दुर्गत जल्द इनके कब्जे में होंगे, यानी शहर के आस पास कोई भी सामान बाकी ना रहेगा। यहाँ भूखे खौफ से बगावत करने वाले लोगों का सामना करना पड़ेगा। वालिदा सुल्तान इसका फायदा उठाकर मान की साख को तबाह कर देंगी। तुर्गत अपने बुलाए तीनों सरदारों के पास आता है और इनको खुशामदीद कहता है। तुर्गत मेहरबान को पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जो हमसे अलग कर रही है। मेहरान कहता है तुर्गत अपने एक भाइयों को धोखा दिया है जिनके साथ मिल बैठकर खाना खाया। सरदार कहता है जब ये सब हुआ हमने सुना कि अब वालिदा सुल्तान के साथ एक ही दस्तरखान पर थे और हम उस्मान साहब के साथ मुहिम चला रहे थे। तुर्गत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सुना कि इस दिन आप लोगों के साथ क्या हुआ था लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था। मेरे यहाँ आने का क्या मतलब है। मैंने अपनी सरजमीन अपने भाई जैसे उस्मान सरदार को नहीं दी तो कैसे इन्हें ओलुफ और इसके आदमियों के हवाले कर दूंगा। काफिर आराम से नहीं बैठेंगे, वो सब सामान ले जाएंगे और जो हमारी जमीनों पर मौजूद है। काफिरों का खेल जारी है और वो सब सामान कार में रखेंगे। हम इस कार पर गैर मुतवक्का लम्हे में हमला करेंगे और हम ओलुफ और इसके आदमियों को शिकस्त देंगे। क्या आप इस बाबरकत रास्ते में मेरे साथ हैं। कांता कोज़िक्स और ओलुफ अपने मुहिम को तेजी से जारी रखे हुए हैं। कांता कोज़िक्स कहता है कि उस्मान कोनिया से कभी वापस नहीं आएगा, इसकी गैर मौजूदगी में तमाम तैयारी ज़ाया हो जाएगी। हम जल्द ही इन पर जब लगाएंगे और जो कुछ इनकी ज़मीनों पर मौजूद है इस पर कब्जा कर लेंगे। उलुफ कहता है कि आप हमेशा अच्छी खबरों पर बात करते हैं, अगर उस्मान ने मसूद को तख्त पर बिठा दिया तो क्या होगा और इसने एक बड़ी सलजूकी फौज के साथ हमारा रुख किया तो क्या होगा। कांता कोज़िक्स कहता है कि यह मुमकिन ही नहीं है, उस्मान वहाँ से जिंदा वापस आ ही नहीं सकता और अगर आ भी गया तो यहाँ इसे बागी लोगों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, IKTP को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।